اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علماء ہی ہیں جنہوں نے دین کو من و عن ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، مال والا آتا اس سے پیسے لے کے مسئلہ اس کی چاہت کے مطابق بتا دیتے، ظالم آتا اس کا ساتھ دیتے، پیسے لے کر مظلوم کے دستے بازو نہ بنتے تھے۔ تورات کی جو صریح آیات تھی ان کے اندر تعویلیں کر کے انہوں نے ساری تحریف کر دی، دین شریعت موسوی کا نقشہ بگاڑ دیا۔ لیکن ہمارے علماء جو قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، جو اللہ کے سلف صالحین صحابہ کی سے جو صحابہ کرام سے جو ثابت ہے، من و عن وہ امانت کے طور پر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آج ہم ان علماء کی عزت قدر نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ہم علماء کی قدر کریں۔ جو علماء کی عزت قدر نہیں کرتا، ادب و احترام نہیں کرتا، اس کا تو خاتمہ خطر میں پڑ جاتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو لے کر پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی۔ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس ٹو میں ہوتا ہے اور وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں بس علماء کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، ہم نے ان کے خلاف پروپوگنڈا کرنا ہے۔ اکثر تو اس میں سے حاسدین ہوتے ہیں، چاہے وہ محمد جمیل صاحب پر حسد کر رہے ہیں، چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب پر حسد کرنے والے ہوں، چاہے وہ مفتی عبدالواحد قریشی پر حسد کرنے والے ہوں، جو بھی علماء اہل حق جو دین کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کے اوپر حاسدین حسد کرتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ حاسدین ان کا ایک ذرہ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حقیقت اس کی ایسی ہوتی ہے جیسے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا ہے نا، تھوک واپس سیدھا اس بندے کے اوپر ہی آتا ہے۔ اب یہ حاسدین یہ کرتے ہیں کہ جتنا یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، اب یہ نہیں دیکھتے، اب مفتی طارق مسعود صاحب کو حالیہ لے لیا جائے، جس چیز کو بنیاد بنا کر نشانہ بنایا گیا ہے، اب 2 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے نا تو اس کو اس طرح کرتے ہیں، جو بیچ میں ایک بات ہوتی ہے تمہید، ایک بات ہوتی ہے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک تمہیدی بات کو لے کر آتے، کسی کو بات کو سمجھانا ہے قرآن حدیث کی، اس سے پہلے تھوڑی کوئی تمہید، کوئی مثال باندھی جاتی ہے۔ اب اس مثال کو آگے پیچھے ساری بات کاٹ دیں گے، اس مثال کو لیں گے اور اس مثال کو لے کے لوگوں کے درمیان میں پیش کر دیں گے، یہ دیکھو انہوں نے گستاخی کر لی، یہ دیکھو انہوں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دیا حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اتنی دین کی خدمت کی ہے یار ماشاءاللہ، کتنے لوگ ان کے بیانات کو سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کتنے اسلام والے کلمہ گو توبہ طائب ہو چکے ہیں، کتنی ایسی بیوائیں بیٹھی تھی جن سے کوئی شادی نہیں کر رہا تھا، جو بیچاری جن کو ہم سفر کی ضرورت تھی، شوہر کی ضرورت تھی، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات کو سن کر کتنے لوگوں نے ان کا اپنا سہارا بنا لیا، ان بیواؤں کے سہارا بن کے، ان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ لیا، ان کو اپنی پرورش میں لے لیا، کتنے ایسوں کے جو ہے سہارا بن گئے۔ تو کتنے اور توبہ طائب ہوئے، کتنے نے داڑیاں رکھ لی، کتنے لوگ جو سود خور تھے سود سے توبہ کر لے، بے نمازی تھے اس سے توبہ کر لی کہ اب نماز شروع کر دینی ہے۔ تو یہ ساری خدمات کو یہ ایسے لوگ جو پروپوگنڈا کرنے والے تو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اب اس ایک بات کو لے کر عوام تو بیچاری ہوتی بولی والی عوام الناس میں ڈال دیتے ہیں کہ جیتے کوئی انہوں نے یہ گستاخی کر دی۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کا 2 گھنٹے کا جو بیان ہے، یقین کرو اس میں یہ جو بات کاٹی گئی ہے، آپ شروع اور آخر میں بات کو سن لیں، میں نے وہ بیان سنا ہے جہاں یہ بات آتی ہے تمہید کے لیے، شروع میں بھی آخر میں بھی اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس کی وضاحت دے چکے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان کے آفیشیل پیج پر بھی یہ موجود ہے۔ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر میری موت آ جائے، اس کو میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ جو گستاخی کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے، قرآن کا کوئی حرف بھی تحریف شدہ نہیں ہے، لوح محفوظ میں جیسا تھا اسی طرح ہی لکھا اور پڑھا گیا ہے، اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ آفیشیل پیج پر بھی ان کے موجود ہے تحریر، اور اس کے بعد مفتی صاحب کا وضاحتی بیان ابھی ان کے تھوڑی دیر کا وہ لائیو پیج پر بھی چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وضاحتی ایک بیان ریکارڈ کرایا اسی جملے کی جو ہے تشریح کرتے ہو، آپ اس مفتی صاحب کے وضاحتی بیان کو بھی آپ یہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے، بڑے بڑے ابھی گرامر کے والے آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس
سے تنقید نہیں آتی, دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے, آپ نہیں آتے, یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے گے, بھائی اس کو لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں, الف نہیں لکھتے, عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے, تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے, 100% ہٹا ہوا ہے, یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے, ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے, تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے, قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا, اسی کے مطابق پڑھا گیا, اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو, وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے, معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے, ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں, کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے, اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے, ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے, اور آپ کی سیرت ہی ہے, اور آپ کی تعظیم ہی ہے, جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے مفتی صاحب کی وضاحت بھی سن لی. اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی ایک بندہ جو ہے پروپیگنڈا کرے اور ایک بندہ بات کو تسلیم نہ کرے, تو صرف دو باتیں ہیں. ایک تو وہ یا تو وہ حسد کر رہا ہے, حسد کی بنیاد پر جو ہے اس کو بات کو نہیں لے رہا, ایکسیپٹ نہیں کر رہا, قبول نہیں کر رہا ان کی وضاحت کو. دوسرا یہ ہے کہ پھر یا ان کے وہ خلاف چل رہا ہے کہ میں نے ان کو بدنام کرنا ہے, ان کی پگڑی اچھالنی ہے, مثبت بات کو بھی منفی میں بدلنا ہے. اور ایسا ایک ٹولہ کر بھی رہا ہے. پھر یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیوز موجود ہے, سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر بھی وہ چڑھا رہے ہیں ایسی ویڈیو. صرف ان کو کیا ہے, موقع ملے کہ ہم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے, ہم نے ان کے خلاف جو ہے اپنا اندر کا گند ابلنا ہے, اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں صرف.